السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم آپ کو یورپ کے ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں خوبصورت ساحل، فٹ بال، تاریخی عمارتیں اور رنگین ثقافت آ جاتی ہے۔ لیکن اسپین کی اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں ایک وقت میں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں کبھی دنیا کی سب سے بڑی لائبریریاں موجود تھیں، جہاں علم، سائنس اور فن تعمیر اپنے عروج پر تھے، اور جہاں سے یورپ نے بہت سی نئی چیزیں سیکھیں۔ آج کا اسپین ایک جدید اور ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن اس کی گلیوں، محلوں اور تاریخی عمارتوں میں آج بھی ماضی کی صدیاں سانس لیتی محسوس ہوتی ہیں۔ دوستو، اسپین کا سرکاری نام کنگڈم آف اسپین ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 48 ملین یعنی 4 کروڑ 80 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ اس کا رقبہ 5 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہ یورپ کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں فرانس، پرتگال، اندورا اور جبرالٹر سے ملتی ہیں۔ ایک طرف بحیرہ روم اور دوسری طرف بحیرہ اوقیانوس اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسپین دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں ہر سال کروڑوں سیاح آتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک کی آبادی سے بھی زیادہ سیاح سالانہ یہاں رخ کرتے ہیں۔ لوگ یہاں صرف ساحل دیکھنے نہیں آتے، بلکہ تاریخ، ثقافت، فٹ بال، خوراک اور منفرد طرز زندگی انہیں اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ اگر آپ پہلی بار اسپین جائیں تو شاید آپ کو سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کا انداز متاثر کرے۔ لوگ خوش مزاج ہیں، زندگی سے لطف اندوز ہونا جانتے ہیں، دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں کھانا صرف ضرورت نہیں بلکہ ثقافت کا حصہ ہے۔ شام کے وقت کیفیز اور ریسٹورنٹس لوگوں سے بھر جاتے ہیں اور گلیوں میں زندگی رات گئے تک جاری رہتی ہے۔ اسپین کی معیشت یورپ کی بڑی معیشتوں میں شمار ہوتی ہے۔ سیاحت، زراعت، صنعت، آٹو موبائل، بینکاری اور سروس سیکٹر اس کی معیشت کے اہم ستون ہیں۔ زیتون کے تیل کی پیداوار میں اسپین دنیا کے سرفہرست ممالک میں شامل ہے۔ دنیا بھر میں استعمال ہونے والے زیتون کے تیل کا ایک بڑا حصہ اسی ملک سے آتا ہے۔ دوستو، اسپین میں پاکستانی کمیونٹی بھی کافی بڑی تعداد میں موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ سے زائد پاکستانی یہاں آباد ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی پنجاب کے مختلف علاقوں سے آ کر یہاں بسے ہیں۔ بارسلونا، میڈرڈ، ویلنسیا اور مورسیا میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد رہتی ہے۔ پاکستانی گروسری سٹورز، ریسٹورنٹس اور کاروبار یہاں عام دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اسپین کا دارالحکومت میڈرڈ ہے۔ یہ ملک کے عین وسط میں واقع ہے اور اسپین کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ اگر آپ میڈرڈ کی گلیوں میں چلے جائیں تو آپ کو پرانی شاہی عمارتیں، وسیع سڑکیں اور شاندار چوک نظر آئیں گے۔ یہی شہر سیاسی، معاشی اور انتظامی مرکز ہے۔ بڑی بڑی کمپنیوں کے دفاتر اور بین الاقوامی ادارے بھی یہیں موجود ہیں۔ میڈرڈ کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں جدید زندگی اور صدیوں پرانی تاریخ ایک ساتھ چلتی نظر آتی ہے۔ ایک طرف جدید عمارتیں اور دوسری طرف کئی سو سال پرانے محلات اور تاریخی مقامات موجود ہیں۔ لیکن اگر اسپین کا سب سے مشہور شہر پوچھا جائے تو شاید زیادہ تر لوگ بارسلونا کا نام لیں گے۔ بارسلونا بحیرہ روم کے کنارے واقع ایک شاندار شہر ہے۔ یہ شہر اپنی منفرد عمارتوں، صاف ستھری سڑکوں اور سیاحتی مقامات کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں پاکستانیوں کی آبادی بھی کافی زیادہ ہے۔ کئی علاقوں میں پاکستانی دکانیں، کاروبار اور ریسٹورنٹس عام نظر آتے ہیں۔ بارسلونا کی سب سے مشہور عمارت سگراڈا فیملیا ہے۔ اس چرچ کی تعمیر 1882 میں شروع ہوئی تھی اور حیران کن بات یہ ہے کہ 1 صدی سے زیادہ وقت گزارنے کے باوجود اس پر کام جاری رہا۔ اس کا ڈیزائن دنیا کی منفرد ترین عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو، اسپین کا ذکر ہو اور فٹ بال کا ذکر نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ فٹ بال یہاں صرف کھیل نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے۔ بارسلونا اور ریئل میڈرڈ جیسی ٹیموں کے درمیان مقابلے پوری دنیا دیکھتی ہے۔ میچ کے دن پورے شہر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ لیکن اب ہم چلتے ہیں اسپین کی تاریخ کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف۔ تقریباً 1300 سال پہلے یہ سرزمین مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ سن 711 میں طارق بن زیاد نے شمالی افریقہ سے اسپین کی طرف پیش قدمی کی۔ روایت کے مطابق انہوں نے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے کشتیاں جلوا دیں تاکہ واپسی کا راستہ نہ رہے۔ جلد ہی مسلمانوں نے اسپین کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا اور اندلس کی بنیاد پڑی۔ اندلس صرف ایک سلطنت نہیں تھی بلکہ علم و فن کا مرکز بن گئی۔ قرطبہ، غرناطہ اور اشبیلیہ دنیا کے اہم ترین علمی مراکز میں شامل تھے۔ اس دور میں جب یورپ کے کئی علاقے ابھی ترقی کے ابتدائی مراحل میں تھے، اندلس میں یونیورسٹیاں، ہسپتال، لائبریریاں اور تحقیقی مراکز موجود تھے۔
قرطبہ کی عظیم مسجد، جسے آج مسجد قرطبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی دور کی یادگار ہے۔ اس کی محرابیں، ستون اور فن تعمیر آج بھی دنیا بھر کے سیاحوں کو حیران کر دیتی ہے۔ غرناطہ میں موجود الحمرا محل مسلمانوں کے فن تعمیر کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ سرخ دیواریں، خوبصورت باغات، پانی کے فوارے اور نفیس نقش و نگار آج بھی اس عظیم دور کی یاد دلاتے ہیں۔ لیکن ہر عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے۔ 15ویں صدی میں مسلمانوں کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ مختلف مسلم ریاستوں کے درمیان اختلافات بڑھ گئے اور بالآخر غرناطہ مسلمانوں کا آخری مضبوط مرکز رہ گیا۔ سن 1992 میں غرناطہ بھی سقوط کر گیا۔ یہ سال صرف اسپین کی تاریخ میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ اسی سال کولمبس نے اپنی مشہور مہم شروع کی، جس کے بعد نئی دنیا یعنی امریکہ کے بارے میں یورپ کی معلومات میں اضافہ ہوا۔ آج اگر آپ اندلس کے شہر کا سفر کریں تو آپ کو جگہ جگہ اسلامی فن تعمیر کے آثار نظر آئیں گے۔ مسجد قرطبہ، الحمرا محل، اشبیلیہ کے تاریخی علاقے اور پرانے محلات آج بھی ماضی کی کہانیاں سناتے ہیں۔ دوستو، اسپین صرف تاریخ ہی نہیں بلکہ تعلیم کے میدان میں بھی اہم مقام رکھتا ہے۔ یہاں کی کئی یونیورسٹیاں عالمی سطح پر معروف ہیں۔ یورپ کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بعض پروگرامز کی فیس نسبتاً کم ہوتی ہے، اسی لیے دنیا بھر سے طلبہ یہاں آتے ہیں۔ اگر آپ سیاحت کے شوقین ہیں تو اسپین آپ کو ساحل، پہاڑ، تاریخی شہر، فٹ بال اسٹیڈیم، قدیم قلعے اور جدید شہری زندگی سب کچھ ایک ہی ملک میں فراہم کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہر سال کروڑوں لوگ اس خوبصورت ملک کا سفر کرتے ہیں۔ اسپین صرف ایک ملک نہیں بلکہ مختلف تہذیبوں، مذاہب، سلطنتوں اور ثقافتوں کا ایک ایسا امتزاج ہے جس نے صدیوں تک دنیا کی تاریخ پر اثر ڈالا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور ایسے مزید دلچسپ تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمین کی سیر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔